اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جمعے کے روز لاہور ہائی کورٹ سے ایک بہت بڑا، بلکہ بڑا نہیں تاریخی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ وہ یہ کہ لاہور ہائی کورٹ نے علامہ حافظ سعد حسین رضوی کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا ہے۔ یعنی کہ حکومت کی جانب سے جو علامہ سعد رضوی کو نظر بند رکھنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، وہ آج لاہور ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، یعنی کہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ آج جمعے کے روز ہوا، ایک تاریخی فیصلہ۔ اس کی کل جو پچھلا دن تھا جمعرات، اس کو بھی لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے سماعت ہوتی رہی ہے، اور اس سماعت کے دوران کس نے کیا کہا اور ایک بہت بڑی ڈیٹیل ہے، وہ ساری پروسیڈنگ جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کس بنیاد پہ علامہ سعد رضوی کو کی نظر بندی کو ختم کیا گیا ہے، یعنی کہ نظر بندی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ تو وہ کل کی اور آج کی جو ہے سماعت، اس کے حوالے سے میں آپ جو چیدہ نکات ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ 9 جولائی کو سعد رضوی کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت فرقہ واریت پھیلانے کے جرم میں دوبارہ نظر بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا 9 جولائی کو اسی سال۔ اب کل جو سماعت ہوئی ہے جمعرات کو، جس کی بیس پہ، جن دلائل کی بیس پہ آج نوٹیفیکیشن کالعدم ہوا ہے، اس میں یہ تھا کہ یہ درخواست جو تھی یہ دی گئی تھی حافظ سعد رضوی کے چچا کی جانب سے، اور وکیل تھے ان کے برہان معظم ملک۔ انہوں نے ہی کل دلائل دیے تھے، اور آج جمعے کے روز بھی جو سماعت ہوئی اس میں بھی انہوں نے ہی دلائل دیے ہیں۔ کل کی سماعت میں آج تک ملتوی ہوئی تھی، اور آج جو ہے آج یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ تو کل انہوں نے یہ کہا تھا، علامہ سعد رضوی کے وکیل نے برہان معظم ملک کی جانب سے جو وہ پیش ہوئے تھے، تو یہ بتاؤں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ پیش ہوئے تھے۔ تو سعد رضوی کے چچا کے وکیل کی جانب سے جو دلائل دیے گئے ہیں، کل دلائل دیے گئے، ان پہ میں آپ سے یہ ان کے دلائل سے کہ سعد رضوی کو انہوں نے عدالت کو کہا کہ سعد رضوی کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت دوبارہ نظر بندی کی وجوہات فراہم نہیں کی گئیں، یعنی کہ حکومتی اداروں کی جانب سے، وزارت داخلہ کی جانب سے نظر بندی کی جو وجوہات کیا ہیں، کس وجہ پہ انہیں نظر بند کیا گیا ہے، یہ انہیں فراہم نہیں کی گئی۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ سعد رضوی کو بطور شخص 16 اپریل کو کالعدم قرار دیا گیا اور نوٹیفیکیشن چھپائے رکھا۔ 16 اپریل کو کالعدم قرار دیا گیا، پھر نظر بندی ہوئی جولائی کو۔ اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ 3 مہینے جو ہے نا، یہ حکومت نے نوٹیفیکیشن چھپائے رکھا۔ انہوں نے کہا جی 3 ماہ بعد سعد رضوی کو بطور شخص کالعدم قرار دینے کے حقائق عدالت کو بھی نہیں بتائے گئے، یعنی کہ اس 3 مہینے کے دوران عدالت کو بھی نہیں بتایا گیا کہ اسے کالعدم قرار دیا گیا ہے یا نہیں۔ یہ برہان معظم ملک نے دلائل دیے علامہ سعد رضوی کی جانب سے آج لاہور ہائی کورٹ میں، آج اور کل۔ حکومت نے نظر بندی کے جو لیٹرز تھے وہ اپنی ہی فائل میں لگائے رکھے، اور سعد رضوی اور ان کے وکلاء کو اطلاع تک نہیں دی گئی۔ یہ درخواست گزار وکیل جو تھے، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج کو بتایا، جسٹس کو بتایا کہ ان کو بتایا ہی نہیں گیا۔ سعد رضوی کے نظر بندی کی وجوہات جاننے کے لیے محکمے کو 5 درخواستیں دیں جو ابھی تک زیر التوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وکیل صاحب نے جج کو بتایا کہ نظر بندی کی وجوہات جاننے کے لیے کہ کیوں سعد رضوی کو نظر بند کیا گیا ہے، اس کی 5 درخواستیں دی ہیں متعلقہ محکموں کو کہ ہمیں اس کی وجہ بتائی جائے، لیکن کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ اجے یعنی کہ پنجابی اجاں بھی انہوں نے نہیں دسیا، ابھی تک وہ زیر التوا ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی صوبائی نظر ثانی بورڈ نے 2 جولائی کو پنجاب حکومت کا سعد رضوی کی نظر بندی توثیق کا ریفرنس مسترد کیا۔ نظر ثانی بورڈ نے صوبائی حکومت کا جو نظر بندی توثیق کا ریفرنس مسترد کیا۔ نظر بندی کی کوئی ٹھوس وجوہات ہوتی ہیں، معزز وکیل نے یہ دلائل میں کہا۔ انہوں نے کہا کہ
ایک احتجاج ہوا. احتجاج کا مطلب احتجاج ہوتا ہے, احتجاج کا مطلب دہشت گردی نہیں ہوتا. کسی بھی ڈکشنری میں یہ بتا دیں کہ احتجاج کا مطلب دہشت گردی ہوتا ہے تو پھر ہم مان لیں گے. بہرحال یہ اس کے وکیل کی طرف سے دلائل دیے گئے. بڑے ٹھوس بنیادوں پہ علامہ سعد رضوی کے وکیل نے دلائل دیے, کل جمعرات کے روز بھی اور آج بھی. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے, پھر آگے بڑی ڈیٹیل ہے اس کے, جو آپ نے دیکھا بھی ہوگا لاہور میں واقعہ پیش آیا, کچھ اس طرف سے بھی بدنظمی ہوئی تو کچھ حکومتی طرف سے جو ہے وہ پریشر ڈالا گیا. بہرحال وہ ایسا آخر کے حکومت نے ان کو نظربند کر دیا. یہ تو ہو گیا. یہ سارے دلائل سننے کے بعد بالآخر آج لاہور ہائی کورٹ نے علامہ حافظ سعد رضوی کی نظر بندی کا جو حکومتی نوٹیفیکیشن تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اب اگلا مرحلہ ہے ان کی رہائی کا. رہائی کب ہوگی, کیسے ہوگی, تو اس میں بھی حکومت کی جانب سے ابھی تک رکاوٹیں ڈالی جائیں گی. ظاہر ہے حکومت نہیں چاہتی جب تک ماحول سازگار نہ ہو. حکومت کا بھی اپنی طرف سے ٹھیک موقف ہے کہ بدنظمی نہ پھیلے, تو اس طرف سے لوگوں کو پریشانی نہ ہو, کوئی ایسی سچویشن نہ بنے, امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو. تو حکومت ان چیزوں کو دیکھ کے اس کے مطابق جو ہے وہاں تک یہ اپنی تئیں وہ رکاوٹیں ڈالے گی. لیکن بہرحال لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے, ماننا پڑے گا ہمیں بھی, حکومت کو بھی, سب کو. یہ تو عدالت کا حکم ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اب ان کی رہائی کا اگلا مرحلہ ہے. جو ہی رہا ہوتے ہیں, جیسے رہا ہوتے ہیں, جو سچویشن بنتی ہے تو اس حوالے سے بھی آپ سے انشاءاللہ معلومات شیئر کریں گے.